ناظرین، ساس اور بہو کے جھگڑوں کے حوالے سے آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا۔ آج آپ کو ہم ایک حدیث پاک میں بیان ہونے والا واقعہ سناتے ہیں کہ جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور وہ دو بوڑھیوں کے حوالے سے ہے، لیکن اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ ساس بہو کا جھگڑا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ ساس جو ہے وہ ظالم ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہو ظالم ہوتی ہے، ساس مظلوم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے واقعے میں بہو ظالم تھی یا ساس ظالم تھی یا کوئی اور تیسرا ظالم تھا، یہ واقعہ آپ جب پورا سن لیں گے تو یقیناً آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے۔ ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ارشاد ہے کہ بہت سی عجیب و غریب باتیں قوم بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں، بس تم ان سے نقل کر کے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آؤ میں تم کو دو بوڑھیوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین، اب اس کے آگے ہم اپنے الفاظ میں یہ واقعہ سنائیں گے، حدیث پاک میں اس کا خلاصہ موجود ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، اس کی بیوی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اور اس مرد کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی، اور اس مرد کی ماں بہت نیک پارسا اور بہت زیادہ اچھی خاتون تھی، لیکن اس کی ایک ساس بھی تھی۔ جو ساس تھی وہ بہت زیادہ بری عورت تھی اور بہت زیادہ غلط سوچ رکھنے والی عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو، یعنی وہ جو بری عورت تھی، ساس جو تھی، وہ اپنی بیٹی کو اپنے خاوند کی ماں کے بارے میں ہمیشہ بھڑکایا کرتی تھی۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتائیں، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان دونوں بوڑھیوں کی نظریں چلی گئی تھی، یعنی دونوں بوڑھیاں اندھی تھیں۔ اس کے باوجود بھی ساس اپنی بیٹی کو بھڑکاتی تھی کہ اپنے خاوند کو بولے یہ بولے تاکہ وہ اپنی ماں کو گھر سے نکالے یا کچھ بھی کرے۔ اس نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ تو اپنی ماں کو گھر سے نکال دے۔ روز روز کے جھگڑے، فتنہ، فساد، اپنی ساس اور بیوی کے بار بار اصرار پر آخر ایک دن اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا، اور اتنا خراب ہوا کہ وہ شخص اپنی نیک اور ایک بوڑھی ماں کو لے کر بہت دور کسی بیابان اور خوفناک جنگل کی طرف جا کر، جہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی دانا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی آنے جانے والا تھا، وہاں پر اپنی ماں کو چھوڑ آتا ہے، اور صرف اس لیے کہ وہاں اس کو جنگل کے درندے خود ہی کھا جائیں گے۔ اب اس ماں کو واپس آنے کا راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اندھی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ ماں کو چھوڑ کر واپس لوٹ گیا تو اس ماں کو درندوں نے گھیر لیا، اور جیسے گھیرا اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے بی بی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں؟ وہ بوڑھی اندھی تھی لیکن وہ سن تو سکتی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ اچھی آوازیں ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکریاں ہیں، یہی آوازیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات بتائیں، کیونکہ وہ اندھی تھی اس لیے اس کو خبر نہیں تھی کہ اس کا بیٹا اس کو ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ گیا ہے، درندوں کے حوالے کر گیا ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھی کہ یہ ادھر ہی کہیں مجھے لے کر آیا ہوگا، اور وہاں پر گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ گھوم رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ جب صبح ہوئی تو تمام میدان اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ ماں کا کیا حال ہوا ہے، مطلب ماں تو مر گئی ہوگی لیکن چلو آپ اس کو لا کے دفنا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آیا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ سارا میدان اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی درندہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں سے پوچھا، ماں یہ کیا ہے؟ وہ بولی، بیٹے تو نے اور تیری ساس اور تیری بیوی نے مجھے بہت ستایا تھا، اور تو نے ان کا کہا مانا تھا، اور تو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے، اور ہر شے اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس ہی کا دیا ہوا ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ خدا پر ایمان و یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان۔ وہ شخص کافی شرمندہ ہوا، اس نے اپنی ماں کو واپس اٹھایا اور گھر لے گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پارسا عورت کو عطا کیا تھا وہ بھی ساتھ لا کر اپنے گھر لے گیا۔ ناظرین، جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی اور اس کی بیوی کی ماں یعنی اس کی ساس نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران رہ گئی، پوچھنے لگی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔
अब उसकी बीवी ने बजाय इस बात के कि वो अपने रवैये पर तौबा कर ले, उसने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि तू झूठ बोलता है। उस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? तो उसने कहा अगर तू मुझे यकीन दिलाना चाहता है तो सेम उसी जगह पर उसी वक्त में मेरी माँ को भी छोड़ कर आ, अगर तो देख लूंगी इसके साथ क्या होता है। उस शख्स ने हाँ कर ली और वो उसकी माँ को यानी अपनी सास को भी अगले दिन ले गया और उसको वहां छोड़ आया। नाजरीन, क्योंकि उसकी सास बद औरत थी, वो हमेशा इसको अपनी माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी, तो उसका वही अंजाम हुआ। वो शख्स अपनी माँ को जहां छोड़कर आया था वहीं अपनी सास को भी छोड़ आया। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने उसे आ घेरा और वही फरिश्ता जो उसकी माँ के पास आया था फिर आया और कहने लगा, ए बूढ़ी माई, ये कैसी आवाजें हैं जो तुझे चारों तरफ सुनाई दे रही हैं? उसने कहा, बहुत बुरी हैं, खतरनाक दरिंदों की आवाजें हैं, ये मुझे खाना चाहते हैं। उसने कहा, बहुत बुरा हुआ और ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद वो फरिश्ता चला गया और एक ही दरिंदा आया और उसने इस हासिदा और बद औरत को, खुदा की नाफरमान औरत को चीर फाड़ कर खा लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसकी बीवी ने उसको भेजा कि जाओ और मेरी माँ को देखो कि वो किस हालत में है। वो शख्स आया, उसने देखा, उधर बीवी ये सोच रही थी कि मेरी माँ भी इतने सारे जानवर और इतना सारी चीजें लेकर आएगी, लेकिन वो जवान जब सुबह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जो कुछ दरिंदों ने खा कर छोड़ा है उसके अलावा वहां उस मैदान में कुछ भी ना था, यानी चंद हड्डियां थीं और चंद गोश्त के टुकड़े थे। उसने अपनी बीवी को उसकी माँ की कुछ हड्डियां लाकर दे दी और वो नाफरमान औरत गम के मारे वहीं मर गई। नाजरीन, यूं दो बद औरतों का एक नेक पारसा औरत के साथ जुल्म करने का अंजाम यूं सामने आया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।